حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جسے سامری کہا جاتا تھا۔ روایت کے مطابق وہ ایک جزیرے پر رہتا تھا اور اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے کھانا اور پانی پہنچاتے رہے۔ سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور پہچانا بھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو سمندر پار لے گئے تو سامری بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے تھے جو کہنے لگے، ہمارے لیے بھی ایسا خدا بنا دو جیسے ان دوسری قوموں کے ہیں۔ سامری نے یہ موقع غنیمت سمجھا اور سوچا کہ یہ ان کو گمراہ کرنے کا بہترین وقت ہے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا۔ وعدہ 30 دن کا تھا مگر اللہ نے مزید 10 دن بڑھا دیے تاکہ یہ عبادت و طہارت میں مکمل تیاری کے ساتھ اپنے رب سے ہم کلام ہو۔ اس طرح کل 40 دن کا وقت مقرر ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے تو رب نے فرمایا، اے موسیٰ تم اپنی قوم سے جلدی کیوں آ گئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں ان کو پیچھے چھوڑ آیا تاکہ تیری رضا جلدی حاصل کر سکوں۔ جب وہ واپس اپنی قوم کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا؟ بنی اسرائیل سامری کے فریب میں آ چکے تھے اور ایک سنہلی بچڑے کی پوجا کر رہے تھے جو سامری نے ان کے زیورات کو پگھلا کر بنایا تھا۔ اس بچڑے سے آواز بھی نکلتی تھی جو سامری کی چالاکی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت غضبناک ہوئے۔ انہوں نے اللہ کی طرف سے دی ہوئی تختیاں زمین پر پھینک دیں اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا سر اور داڑھی پکڑ لی۔ لیکن ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میرے بھائی مجھے نہ مارو، میں نے ان کو سمجھایا تھا مگر مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ قوم 2 حصوں میں نہ بٹ جائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو پکڑا اور فرمایا، اے سامری تو مجرم ہے، اللہ نے تجھے ایسی سزا دی ہے کہ اب تو کسی کو ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ جو چیز کو چھوئے گا اس سے تجھے اذیت ہوگی، یہاں تک کہ ہوا بھی تیرے لیے عذاب بن جائے گی۔ اس طرح سامری دنیا میں ذلت کا نشان بنا دیا گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے سوا کسی اور کی بندگی کرنا سب سے بڑا ظلم ہے، اور جو گمراہی پھیلائے وہ دنیا و آخرت میں رسوا ہوتا ہے۔